مناسبت سے سیام اور رمضان اور روزوں کی مناسبت سے، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تبرک ہو جائے، اس کے بعد آپ کے کاغذ لیں گے۔ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء رابع۔ یہاں پر باب ما جاء فی فضل الصوم والصائم، صائم اور روزہ رکھنے والے کی فضیلت۔ ہمارے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے نماز، ایک ہے زکوٰۃ، اور ایک ہے حج، اور ایک ہے سیام روزہ۔ اور روزے صرف رمضان کے نہیں ہوتے، رمضان کے علاوہ بھی مہینے میں 3 دن، ایام 20 کو یعنی 13، 14، 15 کو بہت مستحب ہوتا ہے۔ یا انسان پہلے جو 10 ایام ہیں اس میں ہر خمیس کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھے، اور دوسرے میں پہلی اربعہ کو، پہلی بدھ کو، اور آخری 10 میں، مہینے کے آخری 10 دن میں جمعرات کو، پہلی جمعرات کو روزہ رکھے۔ اچھا، ایک حدیث ملاحظہ کرائیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین علیہ السلام سے روایت فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے تو فرمایا الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب۔ اپنے صحابہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایسا دستور العمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پہ عمل کرو تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا، جیسے مشرق مغرب سے دور ہے اتنا شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ فرمائیے، تو فرمایا الصوم یسود وجہہ، فرمایا کہ سیام روزہ شیطان کے منہ کو کالا کر دیتا ہے، اس کو نا امید کر دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے۔ والصدقۃ تکسر ظہرہ، صدقہ جو ہے اس کے کمر کو توڑ دیتا ہے، تکسر ظہرہ، اس کے کمر کو توڑ دیتا ہے۔ والحب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنا، کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس شخص سے محبت کیا جائے کیونکہ آل محمد علیہ السلام کا خادم ہے۔ الحب فی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے مطابق محبت کیا جائے، دنیائی اغراض کے لیے محبت نہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے کون الحب فی اللہ کے مستحق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ان سے جو پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی نہیں۔ اس کے بعد ان کے جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور دین کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کی خدمت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کی محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح، اور عمل صالح میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ یقطع دابرہ، یہ شیطان کی دم کو کاٹ دیتا ہے، اس کے دم کو کاٹ دیتا ہے۔ والاستغفار یقطع وتینہ، اور آپ جب استغفار کرتے ہیں تو شیطان کے جو شہرگ ہے وہ قطع ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ کام انجام دیں، پہلی بات کیا ہے کہ روزہ رکھا کریں، یہ شیطان کے منہ کو کالا کر دیتا ہے۔ پھر صدقہ دیا کریں، نیک کے کاموں میں پیسے خرچ کیا کریں، پھر اللہ کی رضا کی خاطر محبت کیا کریں، اور نیک کاموں میں شریک ہو جائیں، اور استغفار کیا کریں۔ یہ کتنے ہوئے؟ یہ 5 کام ہوئے نا، صدقہ، صوم، روزہ، صدقہ، حب فی اللہ، مواظرہ علی العمل الصالح، اور استغفار۔ یہ 5 کام کریں گے تو شیطان کا پہلا جو ہے منہ کالا ہو جائے گا، پھر اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کا دم کٹ جائے گا، پھر اس کا گلا بھی کٹ جائے گا۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی پاکی کا، پاک کرنے کا، اس کو صاف کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بدن کو، آپ کے جسم کو، آپ کے بدن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ کر۔ اچھا، حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول الصوم لی وانا اجزی علیہ، یہ تیسرا حدیث ہے، اس کے بعد آپ کے کاغذ لیں گے۔ فرمایا کہ الصیام میرے لیے،
روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو یہ میری عبادت کے لیے روزہ رکھتا ہے، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے، اور اس کا اجر بھی مجھ پہ ہے کہ میں اجر دے دوں کس کو؟ صائم کو۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے۔ اب آپ کے کال لیں گے، طارق بھائی بھی تشریف لائے ہیں، مسٹر طارق از ہیئر۔ معافی چاہتے ہیں، یہاں پہ کوئی سسٹم میں کچھ چینجز لائے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ مشکلات پیش آئی ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک پہ آواز والیوم نہیں ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جا کے اس کو ٹھیک کریں گے آئندہ کے پروگرام میں۔ السلام علیکم طارق بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو، میں بہت شکر گزار ہوں آواز آپ کے ٹھیک آ تشریف رہی ہے؟ آوری کا۔ آواز آپ کی بہترین ہے جناب، آواز میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ کی آواز میری آواز سے بھی زیادہ اونچی ہے۔ جی سر، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ میری جانب سے آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد ہو۔ آپ کو بھی بہت رمضان مبارک ہو، خیر المبارک۔ مبارک، اللہ آپ کو عزت دے اور اللہ آپ کو عمل صالح اور صیام کا توفیق عنایت فرمائے اس ماہ مبارک میں۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ ابھی کال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج صوفی سید حامد رضا صاحب تشریف لائے ہیں، تو وہ آپ سے کچھ گفتگو فرمانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج علامہ صاحب سے کچھ ہماری جی سر، بات چیت ہو جائے، تو میں آپ کی جی بالکل، آپ اجازت مرحمت فرمائیں جی بالکل بالکل، ان کو لے کے آتے ہیں، میں ان کو، تو ان کو لے لیں کال پہ۔ جی سر۔